پاکستان میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے. مئی میں پرمجیت سنگھ کو لاہور میں قتل کیا گیا، اس سے پہلے پشاور میں ایک واقعہ ہوا. اس وقت جبکہ ایک یہ معاملہ اٹھا ہے اور اس میں امریکہ بھی انوالو ہوا ہے ایک لحاظ سے، آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، برطانیہ ہے، پاکستان اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ پاکستان کس طرح عالمی برادری کو یہ باور کرا سکتا ہے کہ ہم تو پہلے کہتے تھے، آپ شاید نہیں مانتے تھے، لیکن اب تو آپ کے پاس ثبوت آ چکے ہیں. تو اس معاملے کو ایک تو ہے بھارت کی دہشت گردی، بھارت کی ٹارگٹ کلنگ، اور دوسرا یہ ہے کہ اوورآل بھارت کا رویہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ اور اپنی اقلیتوں کے ساتھ. اس کو کس طرح سے ہم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ، بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیے، اس کو دو انداز میں آپ کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جغرافیائی اعتبار سے کہاں کہاں یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے، کس کس فورم پہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور دوسرا کس کس انداز میں اس کو ایک اسٹریٹجک اپرچونٹی میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، اس خطے میں تو تمام ہی جو بھارت کے ہمسایہ ممالک ہیں وہ بھارت کا یہی رویہ بھگتتے رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ تابل ٹائیگرز کو بھی یہ سپورٹ کرتے تھے، ٹی ٹی پی کو، یہ بی ایل اے کو یہ سپورٹ ابھی بھی شاید کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو شاہی خاندان تھا نیپال کا، اس کے اوپر جو حملے ہوئے، مکتی باہنی کی تاریخ سے تو ہم بہت بخوبی واقف ہیں. لیکن اب انہوں نے جب ٹارگٹ کلنگ بالکل موساد کے سٹائل میں انٹرنیشنلی کرنی شروع کی ہے اپنے سیاسی حریفوں کو، حریت لیڈرز کو، تو میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی اپرچونٹیز ہیں. ایک تو لیگل ایسپیکٹ ہے جو بہت اہم اور امیڈیٹلی اویلیبل ہے، کیونکہ دیکھیں بین الاقوامی قوانین کے جو بنیادی اہم ترین 5 ستون ہیں، ان پانچوں کی ان 2 ہلاکتوں کے ذریعے سے کھلم کھلا بھارت نے خلاف ورزی کی ہے. اور آئی ایم شیور کہ جو کینیڈین انٹیلیجنس ایجنسیز اور سرکاری ادارے ہیں وہ اس کے ثبوت جمع کر کے اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں بھی اٹھا سکتے ہیں. اچھا، پھر آپ جانتے ہیں کہ چونکہ کینیڈا I-5 کا جو ایک بہت کلوز انٹیلیجنس کا ایک سیکیورٹی الائنس ہے، جس میں برطانیہ، امریکہ، نیوزی لینڈ اور کینیڈا شامل ہیں، ان کے ساتھ بھی انٹیلیجنس شیئرنگ بہت کلوز ہے. تو بھارت کے ساتھ یہ میں سمجھتا ہوں آلریڈی انٹیلیجنس کوآپریشن تو آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ دونوں ممالک نے جو سفارتکار ملک بدر کیے ہیں، بنیادی طور پہ وہ انٹیلیجنس کوآپریشن ہی کو آگے بڑھاتے تھے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو دفاعی تعاون ہے، میں سمجھتا ہوں اس پہ بھی ریویو کیا جائے گا. اور جو چوتھی ڈومین ہے وہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ کینیڈا ایک بڑا انویسٹر ہے انڈیا کے اندر. پچھلے 15 سال میں تقریباً 21 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کینیڈا نے کی تھی. لیکن اب جو نئی پالیسی مرتب ہوگی اور سیکیورٹی ریکوائرمنٹس ہوگی، تو کینیڈا کی کمپنیز کو انڈیا میں آج کے بعد شاید سیکیورٹی کلیئرنس نہ ملے انویسٹ کرنے کی. کیونکہ آج آپ جانتے ہیں کہ خود جو کینیڈین سفارتکار اس وقت نئی دلی میں متعین ہیں، ان کو بھی دھمکیاں آ رہی ہیں. اور آلریڈی پہلے تو انہوں نے ایک ٹریول ایڈوائزری ایشو کی تھی، آج انہوں نے ایک تھریٹ وارننگ بھی ایشو کر دی ہے کینیڈا نے اپنے تمام شہریوں کو جو کہ انڈیا میں مقیم ہیں. تو یہ کچھ ایسپیکٹس ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے سکھ بھائی مقیم ہیں کینیڈا میں، وہ متمول بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، اور سیاسی شعور بھی رکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کے میڈیا پہ، کینیڈا کے تھنک ٹینکس میں، کینیڈا کی پارلیمنٹ میں، کینیڈا کی یونیورسٹیز میں، میں سمجھتا ہوں ان کو اپنی آواز بھی اٹھانی چاہیے. اور کینیڈا کو یہ کی جو قیادت ہے اس کو قائل کرنا چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ کوآپریٹ کرنا، وہاں پہ انویسٹ کرنا، جبکہ آپ کے سفارتکاروں کی جان مال اور عزت بھی وہاں محفوظ نہیں. اچھا علی صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں علی صاحب، ابھی ریئل ٹائم میں ایک بہت امپورٹنٹ بات یہ کر رہا ہوں کہ ان کو چاہیے، ہمیں بھی، ہمارے بھی سفارتکاروں کو قائل کرنا چاہیے کہ ہمارا اور آپ کا دکھ درد سانجھا ہے. جی ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیں، یہ جو ریئل ٹائم ہیپننگز ہیں، یہ پاکستان کے لیے اس کنٹیکس میں بلیسنگز ہیں کہ UNGA میں پرائم منسٹر آف پاکستان موجود ہیں، اور جسٹن ٹروڈو کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ اس کی بہت سگنیفیکنس ہے. اور اس کے بعد آپ نے امریکہ، آسٹریلیا، برطانیہ، یورپ کے دیگر ممالک، آپ نے ان کا ریاکشن بھی دیکھ لیا ہے. اٹس آل اباؤٹ کہ اب انڈیا کے خلاف، انڈیا کو ایکسپوز کرنے کا جو مومنٹم بنانا ہے، پرائم منسٹر کی جو سپیچ ہے اور جو اپروچ ہے فارن منسٹر کی پاکستان کے، وہ ہونی کیا چاہیے، اس میں کیا سبسٹینس ہونا چاہیے کہ وہ انفلوئنس کرے اس بات کو اور ہم انڈیا کو ایکسپوز کریں.
دیکھیں 2 جملے میں مختصراً بتا دیتا ہوں جو کہ سینٹرل آرگومنٹ یا بنیادی نیریٹو ہونا چاہیے ہمارے عبوری وزیر اعظم کا UNGA میں خطاب میں، وہ یہ ہے کہ بھارت نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اس وقت عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک سب سے بڑا خطرہ ہے. تو اس کے ساتھ مزید معاشی تعاون، ٹیکنالوجیکل ایکسیس یا سیکیورٹی کاؤنسل میں اس کی ممبرشپ کی سفارتی سپورٹ، یا نیوکلیئر سپلائرز گروپ میں اس کی ممبرشپ، یا اس کے ساتھ دفاعی تعاون ایک عالمی بڑھتے ہوئے افریت کو مزید دودھ پلانے کے مترادف ہے. یہ ان کا سینٹرل آرگومنٹ ہونا چاہیے جس کو وہ فیکٹس، فگرز اور دلائل سے آئی ایم شیور بہت اچھے انداز میں ثابت کر سکتے ہیں. لیکن یہ کافی نہیں ہے، اس کو ری انفورس کرنا چاہیے. دیکھیں ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ موجود ہیں. اچھا، اس کے علاوہ وہ کئی تھنک ٹینک سے خطاب کریں گے. آج توقع ہے کہ وزیر اعظم جو ہے ایک لیڈنگ امریکن تھنک ٹینک ہے کونسل آن فارن ریلیشن CFR، وہاں بھی خطاب کریں گے. ان کو امریکی جو فیصلہ ساز اور تھنکر اور اسٹریٹجک تھنکرز اور ڈپلومیٹس ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات اٹھانی چاہیے تاکہ امریکہ کے اندر بھی ایک حقیقت پسندانہ سوچ میں تبدیلی آئے بھارت کے حوالے سے، اور غیر حقیقت پسندانہ جو ان کی توقعات اور امیدیں ہیں چین کے حوالے سے وہ بھی دور ہوں. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے، ہمارے اسکالرز ہیں، ان کو بھی تھنک ٹینکس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے. وہاں جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن ہیں ان کو بھی یہ بات کرنی چاہیے. اور میں اپنے سکھ بھائیوں سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اس معاملے کو یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کمیشن اور ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں بھی اٹھائیں گے، کیونکہ یہ ہیومن رائٹس کی بھی بہت بڑی وائلیشن ہے، تاکہ بھارت کو نہ صرف دنیا کے سامنے یہ ثابت کیا جائے کہ وہ نہ صرف ایک بڑا اور بڑھتا ہوا عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے، بلکہ ہیومن رائٹس کی وہ وائلیشن بھی کرتا ہے. اور قانونی اعتبار سے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی کینیڈا بھارت کو لے جانے اور پنش کرنے اور اس کو ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کرنے کے لیے لابنگ کر سکتا ہے. دیکھیں I5 کے جو ممبران ہیں، آخری بات اس میں دیکھیں امریکہ، برطانیہ، فرانس کے بھی بلکہ صدر سے ان کی بات ہوئی ہے. یہ تینوں جو طاقتیں ہیں یہ پرماننٹ رکن ہیں UN سیکیورٹی کاؤنسل کی. تو یہ معاملہ جس طرح بھارت ہمارے حوالے سے الزامات لگاتا رہا ہے اور جو UN ریکوگنائزڈ حریت کی تحریک ہے کشمیر کی، اس کو دہشت گردی سے گردانتا رہا ہے، یہاں تو ثبوت موجود ہیں کہ بھارت کے سرکاری اہلکار، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی انوالو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اور ٹارگیٹڈ کلنگ میں. تو ان ثبوتوں کے ساتھ UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ معاملہ اٹھایا جا سکتا ہے تاکہ ہر فورم پہ دنیا کی تمام غلط فہمیاں بھارت کے حوالے سے دور کی جائیں اور ان حقائق کی بیسس پہ دنیا بھارت سے ڈیل کرے. اچھا، پاکستان اور پاکستان سے باہر سکھ کمیونٹی جو ہے مسئلہ کشمیر پر بالعموم ہماری ہمنوا رہی ہے، تو کیا اب یہ وقت نہیں آ گیا کہ جو خالصتان کا ایشو ہے اس کو بھی ہم اٹھائیں عالمی سطح پہ، مختلف فورمز پہ، اور ایک اخلاقی تائید و حمایت خالصتان تحریک کو حاصل ہو، کیونکہ ان کے ساتھ ملک کے اندر اور ملک سے باہر ہر جگہ زیادتی ہو رہی ہے. یہ ہمارے لیے سفارتی طور پر مفید ہوگا؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا. دیکھیں کچھ چیزیں خالصتان کے حوالے سے یا سکھوں کے دکھ درد کے حوالے سے بہت اہم ہیں، اور کشمیریوں کے ساتھ جو سلوک بھارت نے بہت عرصے سے روا رکھا ہے اس میں مماثلت پائی جاتی ہے، کیونکہ دونوں بھارت کی نفرت اور ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے ہیں اور بن رہے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن چونکہ قانونی اور آئینی جو معاملہ ہے کشمیر کا وہ UN کے اوپر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کے طور پہ موجود ہے، اس میں قراردادیں موجود ہیں، تو اس میں لیگل اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجی تھوڑی سی مختلف ہے. البتہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو سچویشن انڈیا کے اندر ہے مائنورٹیز کے ساتھ وہ بھی، اور بھارت کی جو ٹارگیٹڈ کلنگ کی پالیسی ہے دیگر ممالک کے اندر، اس کے حوالے سے ایک کیس بلڈ کیا جا سکتا ہے انٹرنیشنلی کئی اور ممالک کو ساتھ ملا کے جہاں یہ پہلے بھی اس طرح کی حرکات میں ملوث رہے ہیں، اور ہیومن رائٹس کی وائلیشن اور ٹیررسٹ اسٹیٹ کے کانٹیکس میں یہ کشمیر سے بالا تر ہو کے، کیونکہ بھارت کا جو نفرت ہے وہ صرف کشمیریوں کے ساتھ نہیں ہے. اور اب چند سالوں کے دوران مودی سرکار نے تو یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہندو انتہا پسندانہ سوچ رکھنے کے علاوہ ہر شخص ان کے لیے دشمن بھی ہے اور بدقسمتی سے شاید واجب القتل بھی ہے.